کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اچھا سننے کی بات آئے تو میں سوچنے لگا چھوٹے رہنے جب یہ آیت پڑھا ایک استاد گرامی سے جب میں نے ترجمہ سنا تو میں سوچنے لگا کہ بچہ تو آنکھ لے کے آتا ہے، پیدا ہو تو یہ آنکھ کھل جاتی ہے اس کی، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ابصار نہیں فرما رہا، پہلے سمع فرما رہا۔ یہ کیا بات ہے؟ تو میں اپنی امی جان سے پوچھا، امی جان یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے پہلے سماعت کی بات کر رہے ہیں، بعد میں بصارت کی بات کر رہے ہیں، جبکہ بچہ پیدا ہوتے ہی آنکھ کھول کے دیکھنے لگتا۔ تو امی جان نے فرمایا بچہ پیدا ہوتے ہی آنکھ کھول کے دیکھتا آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن وہ تمہیں نہیں دیکھتا، اس کی سماعت پہلے بیدار ہوتی ہے، وہ سب کی آوازیں پہلے سنتا ہے، کچھ دنوں کے بعد جب اس کی نظر ٹھہر جاتی تب وہ دیکھنے لگتا ہے۔ جب سمجھ میں آیا قرآن کی آیت کی ترتیب صحیح ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہمارے بزرگوں نے کو سمجھا دیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی، تین چیزوں کی یہاں بات کی گئی، اب جو بھی نعمت ملی ہے اس پر شکر کرنا ہے، اور یہ عرس کی تقریب بھی حقیقت میں شکرانے کا ایک طریقہ ہے۔ سب مل کے جمع ہوں، تعلیمات کو سنیں، بزرگوں کے واقعات کو سنیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر کچھ بزرگوں کا صدقہ جو خیرات جو ہوتی ہے اس کو چکلیں، اس کے بعد اپنی اپنی منزلوں تک پہنچنے لگے اور اللہ کے راستے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامے ہوئے اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کا تہیہ کر لیں۔ یہی سب کچھ ہوتا ہے عرس کی تقاریب میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے، پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ تو اس عرس میں ہمارے ساتھ شریک تھے، اب نہیں ہے۔ کس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایسا؟ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بس ہمیں اس موقع کو غنیمت جاننا ہے، اور غنیمت جان کر اپنی زندگی کو کام کی بنانا ہے، ذاکرین میں شامل ہونا ہے، شاکرین میں شامل ہونا ہے، اور اللہ والوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا ہے۔ پھر یاد دلاؤں گا کہ محدث رکن قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں ہر لیول کے لوگوں کے لیے ہے، آپ اس کو گھروں میں پڑھیے، تھوڑا تھوڑا پڑھنے کا اہتمام کیجئے، انشاءاللہ اس کا بڑا فیض آپ دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے ظاہر باطن کو پاک صاف فرمائے اور بزرگوں کے فیضان سے ہمیں سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان کے کردار کا خط ناپ رہی ہے دنیا، جن کے دیوانوں کے خط تک ناپے نہیں جاتے۔ یہ تھے مولانا ڈاکٹر سید شاہ مرتضی علی صوفی حسنی حسینی قاضی حفیظہ اللہ المعروف حیدر پاشا صاحب قبلہ، جو اپنے بصیرت افروز بیان کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ حضرت مولانا مرتضی علی صوفی صاحب قبلہ انسان کی عظمت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ روح کی پاکیزگی صحبت اولیاء سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام اللہ میں ارشاد فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے آدم کو دنیا ہست و بود میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا، اور اس کے سر بعظمت کو اشرف المخلوقات کے تاج سے سرفراز فرمایا، اور ہم کو الحمدللہ اشرف الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جو کہ 17ویں امت ہے اور بعظمت ہے، جن میں اہل بیت، اطہار اجمعین، صحابہ اجمعین اور اولیاء ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اولیاء کرام کی جو عظمتیں اور رفتیں عطا فرمائی ہیں وہ اظہر من الشمس ہیں۔ ولی کے معنی اللہ کے دوست کے ہیں۔ جو شخص اللہ کی دوستی اختیار کرے اور اس کی دوستی کو ہر دوستی سے عزیز تر رکھے تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ یعنی جب عاشق معشوق کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس وقت مخلوق میں کوئی یاد نہیں آتا، اور وہ اللہ کے پوشیدہ جمال کو دیکھتا ہے اور دل کی آنکھ سے اس کے کمال کو سمجھتا ہے۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ اولیاء یعنی اللہ کے دوست ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ برگزیدہ فرماتا ہے، اور وہ نفس اور ہوا کی بندگی سے پاک ہوتے ہیں۔ خدا سے ان کی محبت دوسری تمام محبتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ایسے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہیں اور ان کی صفت بیان فرمائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں اور ان کی صحبت اختیار کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک گروہ ہے جو مال اور دولت کی تمام دوسری چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے احکام کو محبوب رکھتا ہے، اور قیامت کے روز ان کے چہرے سراسر نور کے ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ جب دوسرے لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور جب دوسرے لوگ غمزدہ ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کلام پاک تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے میرے کسی ولی کو اذیت دی اس کے خلاف جنگ کرنا میرے لیے جائز ہو گیا۔ حدیث پاک کی روح سے اولیاء کرام سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے، اور ان سے دشمنی رکھنا اللہ سے دشمنی رکھنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اولیاء کرام سے فطرت محبت رکھتے ہوئے اپنی اور دنیا آخرت کو سنواریں۔ اب میں سیرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پر ہمیں مخاطب کرنے کے لیے نبی رائے محدث دکن حضرت ڈاکٹر سید خفت اللہ شاہ نقشبندی مجددی خادری صاحب قبلہ مسجد ضلع علی جانشین حضرت ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ سے انتہائی ادب کے ساتھ معروضہ کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں اور دعا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ صاحبو 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ صاحبو، آج میں آپ کے سامنے زبدۃ الاولیاء، خلاصۃ الاتقیاء، واصل الی اللہ، سیدی و مرشدی و جدی حضرت محدث دکن ابو الحسنات الحاج سید عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی خادری خود سر العزیز کی سیرت مبارکہ اور تجدید خدمات کے بارے میں چند ضروری باتیں کریں گے۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ 14ویں صدی ہجری کے عظیم محدث اور صوفی بزرگ ہیں۔ آپ کا نام مبارک سید عبداللہ شاہ، کنیت ابو الحسنات،
لقب محدث دکن ہے۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین حسینی سید ہیں۔ حضرت کا سلسلہ نسب والد بزرگوار کی جانب سے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ اس طرح 44 واسطوں سے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے خاندان مقدس کے تمام حضرات اپنے اپنے زمانے میں علم و روحانیت اور زہد و تقوی کے تاجدار رہے ہیں۔ جد اعلیٰ کی ہندوستان میں آمد۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے جد اعلیٰ حضرت سید شاہ علی رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے مبارک پر مکہ مکرمہ سے ہجرت کیے اور سیر و سیاحت کرتے ہوئے علم و روحانیت کا فیض تقسیم کرتے کرتے ہندوستان کے شہر بیجاپور تشریف لائے، اور وہ زمانہ عادل شاہی سلطنت کا تھا۔ بادشاہ وقت علی عادل شاہ اول آپ کے تقدس و عظمت، علمی جلالت، تقوی و طہارت سے بے حد متاثر ہوا اور شاہی جامع مسجد اندرون قلعہ نلدرگ کی تولیت اور امامت آپ کے حوالے کی اور ایک کشادہ زرخ زمین بطور انعام آپ کی خدمت میں نظر کی۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت مولانا حافظ سید مظفر حسین شاہ نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور والدہ ماجدہ کا اسم گرامی حضرت سیدہ ختیجہ رحمۃ اللہ علیہ عرف پاشا بیگم صاحبہ ہے۔ حضرت محدث دکن کے والد بزرگوار علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے آبائی وطن نلدرگ ضلع عثمان آباد سے حکومت آصفیہ کے زمانے میں حیدرآباد تشریف لائے۔ اپنے وقت کے نامور علماء سے تحصیل علم کیا، تمام علوم و فنون میں کامل مہارت حاصل کی اور اپنے زمانے کے مشہور علماء میں شمار ہوئے۔ اسی زمانے میں آپ نے نقشبند دکن حضرت شاہ سعد اللہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر خلیفہ نقشبند زمن حضرت مسکین شاہ نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کیا، اور حضرت نے بلا طلب آپ کو نعمت خلافت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت کے والد بزرگوار دفتر معتمدی حکومت آصفیہ کے عہدے جلیلہ پر فائز ہوئے۔ اس خدمت جلیلہ کے ساتھ ساتھ رشد و ہدایت، تعلیم و تربیت اور علمی مشاغل کو بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ آپ کا وصال مبارک شعبان المعظم 1353 ہجری میں ہوا۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان ایک باخدا بزرگ حضرت گل بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حضرت سید شاہ عبد الوہاب قادری
رحمۃ اللہ علیہ، سید